صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله في موضع آخر قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ محترم سامعین کرام، عزیز دوستوں اور بزرگوں اور عزیز طلباء اور طالبات، مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے اپنی گفتگو رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، ہمارا یہاں جو جمع ہونا ہوا ہے یہ ہے دین کی اشاعت کے لیے، کہ دین کی اشاعت کی جو کڑیاں ہیں ان میں سے ایک کڑی یہ بھی ہے جو مکتب کی شکل میں ہمارے علاقوں کے اندر آئے ہیں۔ میرے عزیزوں، دین علم کے اوپر مولانا نے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے کہ دین علم کی حقیقت کیا ہے، قرآن کریم کے نظریے سے علم دین کسے کہتے ہیں، ازروئے حدیث علم دین کسے کہتے ہیں۔ مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے بات رکھ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ قرآن تو کہتا ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اندھا اور یعنی بینا اور نابینا دونوں ایک سمان نہیں ہو سکتے۔ میرے عزیزوں، علم دین کی اہمیت ہمارے دلوں سے نکلی ہے۔ ہم وہ تھے جنہوں نے اس دنیا کو غرناطہ جیسی یونیورسٹیاں ہم نے دی ہے۔ آج یہ امت اس دین سے، اس علم سے بہت ہے۔ وہ امت جس کی ابتدا اقرا سے ہوئی تھی، وہ امت جس کی پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، آج علم کی لائن سے، ایجوکیشن کی لائن سے بہت ہے۔ میرے عزیزوں، قرآن جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، جو ہمارا سنویدھان ہے، یہی اصل علم ہے، یہی اصل دین ہے۔ قرآن کو غیروں نے ہم سے زیادہ سمجھا ہے، اور آج ہم امت مسلمہ ہیں، قرآن سے خوشی ہوئے۔ یہ جو مکتب کی شکل ہے یہ پہلی سیڑھی ہے قرآن کو سمجھنے کی۔ قرآن کو سمجھنے کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ مکتب ہے۔ مکتب کے بعد انسان قرآن کے اندر گوتا زن ہوتا ہے، اس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، اس نے عرب کی ساری زمین ہلا دی۔ وہ بدو جن کے اوپر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا، انہوں نے دنیا کو حکومتیں کرنا سکھلائی ہے اس قرآن کے ذریعے سے۔ یہ قرآن آج ہماری زندگی کے اندر کیوں اثر انداز نہیں ہے؟ آج سیکنڈ نمبر کی پاپولیشن ہم ہیں، آج 2.5 ارب سے زیادہ مسلمان اس روئے زمین پر رہتے ہیں، لیکن قرآن کا نظام مسلمان کے پاس نہیں ہے۔ جہاں پر ہے مسلمان مغلوب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن کو سمجھائی نہیں۔ قرآن تو وہ ہے جو روح الامین اتار رہے ہیں اور روح الامین سن رہے ہیں۔ قرآن تو وہ تھا، آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، آج ذلت و بستی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی ہے۔ اب ہمارا کام ختم نہیں ہوا، یہ تو صرف ہم نے الفاظ رٹائے ہیں، الفاظ کی تعلیم دی ہے۔ اصل تو قرآن کا علم تو یہ ہے کہ قرآن سے ہمیں پتہ چلے قرآن پڑھا جا رہا ہو، قرآن ہمیں کہتا کیا ہے، قرآن سے مطلب ہمیں کیا نکل رہا ہے، وہ ہمارے دلوں کے اندر ایسا لگے کہ قرآن مجھ پر اتر رہا ہے۔ جب یہ شکل ہوگی، جب یہ کیفیت ہوگی، تو وہ حال پیدا ہوں گے جو صحابہ کرام کے حال تھے، وہ کیفیتیں پیدا ہوگی جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے ملائے کہ ہم وفادار نہیں، اگر ہم وفادار نہیں تو بھی دلدار نہیں۔ علامہ اقبال نے صحابہ کرام کی کیفیتوں کو دیکھ کر،
صحابہ کرام کی مشقتوں کو، صحابہ کرام کی محنتوں کو دیکھ کر یہ اشعار کہے تھے، عتبہ بن نافع کو دیکھ کر، خالد بن ولید کو دیکھ کر، حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص کو دیکھ کر یہ سارے اشعار کہے تھے۔ اور یہ بھی کہا تھا آج امت مسلمہ ہر جگہ ذلت و پستی کے اندر کیوں ہے؟ آج وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مؤمنین کی جو نعرہ دینے والی امت وہ آج احانت کے اندر، تذلیل کے اندر کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے اسیر مالدہ مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جب جیل سے چھوٹ کر آئے تھے، اس وقت انہوں نے علماء سے خطاب کر کے یہ بات کہی تھی کہ میں جیل کے اندر ایک سبق سیکھ کر آیا ہوں۔ سارے علماء کرام جمع تھے کہ پورا 80 سال کی عمر میں کون سا سبق سیکھ کر آیا ہے؟ فرمایا کہ اس امت کی پستی کے دو ہی اسباب ہیں، ایک یہ کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ کیا علماء کرام نہیں تھے؟ کیا مدارس موجود نہیں تھے؟ مدارس بھی تھے، علماء کرام بھی تھے، لیکن قرآن کو جس طریقے سے پڑھنا چاہیے، جس حیثیت سے پڑھنا چاہیے، وہ قرآن آج ہم نہیں پڑھ رہے ہیں۔ قرآن صرف علماء کرام سمجھ رہے ہیں، آج امت کا ہر فرد سمجھے۔ آج ہم نے جو دنیاوی علم ہے اس کی اہمیت کو جانا ہے، تو ہم اس کے پیچھے محنتیں کر رہے ہیں، کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، ساری کی ساری کتابیں ہمیں ازبر یاد ہے۔ اگر یہ یقین ہو کہ خدا کا کلام ہے، کل قیامت کے دن اگر خدا تعالیٰ ہم سے پوچھتے کہ کیا میری کتاب پر یقین تھا، تو ہم کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ یقین تھا؟ اگر یقین تھا تو سیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو میرے عزیزوں، بات لمبی ہو رہی ہے، اصل ہمارا جو ہدف ہے، اصل جو ہمارا مقصد ہے وہ ہے قرآن کو سیکھنا۔ ہمارے بچے یہ قرآن کے الفاظ کو انہوں نے سیکھے ہیں، اب ہم کوشش کریں کہ ان کو قرآن کا اصل جو مقصد ہے، جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، وہ تصویر ہمارے سامنے موجود ہو، یہ ان بچوں کے اندر کیسے آ جائے؟ یہ بھی ہماری محنت ہونی چاہیے۔ اور ہمارے جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے کہ عربی زبان کوئی مشکل زبان نہیں ہے، عربی زبان سب سے زبان آسان ہے۔ ہم عربی زبان کو سیکھ کر قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور ہمارے بڑوں سے بھی گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے قرآن کو سیکھیں۔ ہمارے علماء کرام، آپ کے ائمہ حضرات آپ کے سامنے موجود ہے، 24 گھنٹے آپ کو وقت دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھیں کہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے؟ قرآن کیا ہم جو شکل کے اندر آج ہم مسلمان ہیں، کیا یہ قرآنی اعتبار سے ہم مسلمان ہیں یا پھر قرآن کچھ اور ہی ہم سے چاہتا ہے؟ یہ ساری کی ساری باتیں آپ کو آپ کے ائمہ حضرات بتائیں گے۔ یہ قرآن سکھانے کے لیے، قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ بتلانے کے لیے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سے قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور دین علم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔